حبیب صاحب، ایسے میں اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا، کیونکہ اگر وزیر اعظم کے کہنے پر صدر صاحب آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو پھر از خود ایک اعلامیہ صدر کی طرف سے ہی جاری ہوگا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں، جبکہ ہم نے تو الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کو بھی اختیارات دے دیے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو اس کے لیے پہلے دستور کا آرٹیکل 48 اور 58 دونوں پڑھنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 48 میں جو کہا گیا ہے کہ صدر خود اسمبلی توڑے گا تو پھر وہ ڈیٹ دے گا۔ اچھا، تو اس میں وزیر اعظم کا ذکر لگتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم کے کہنے پہ، کیونکہ سارے فیصلے وزیر اعظم کے کہنے پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن جب آپ 58(2) پڑھتے ہیں تو 58(2) میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ صدر کیسے اسمبلی توڑے گا۔ اچھا، اس میں وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 58(2) میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو جائے کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد منظور ہو چکی ہو اور اس کے بعد کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو ایوان کے اندر جس کو ایوان کا اعتماد حاصل ہو جائے، تو پھر صدر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اسمبلی توڑے گا۔ جب اس وقت اسمبلی توڑے گا 58(2) کے تحت، تو پھر وہ اگلا کام کرے گا کہ اس نے تاریخ بھی دینی ہے، اس نے ایک نگران حکومت کا تقرر بھی کرنا ہے اور پھر باقی کام کرنے ہیں۔ لیکن آرٹیکل 48 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے پر اگر اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر اس کے بعد اس نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ ہے نگران حکومت کا تقرر۔ اور نگران حکومت کا تقرر جو ہے اس کے بھی 48 میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں دستور کے آرٹیکل کے تحت آپ نے یہ کام کرنا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے بھی نام اب ایک تو سامنے آیا ہے، حفیظ شیخ صاحب کا، تصدق جیلانی صاحب کا بھی نام سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات شاید بتا دوں، خاقان عباسی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے شاید خاقان نہ وہ عباسی وزیر صاحب، ہیں نہ پارٹی عہدیدار ہیں۔ شاید خاقان عباسی صاحب کا نام نکل گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا نام نکل گیا ہے آج تک کی تاریخ میں۔ حفیظ شیخ صاحب کیوں؟ خان مقبول صاحب کے باقر دور حکومت میں وہ رہے، ان پہ بڑی تنقید یہی پارٹیاں کرتی رہیں۔ مقبول باقر صاحب کا نام آیا تھا۔ مقبول باقر صاحب جو ہے اب ان کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ انہیں سندھ کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اچھا، تو اب جو دیکھیے پاکستان کی اس وقت ضرورت کیا ہے؟ پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان ایک IMF کے ایسے پروگرام میں ہے جو 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ۔ اب اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں یعنی آپ کو نگران حکومت کے ٹینیور کے اندر آپ کو ایک، یعنی اگر ہم اس ٹینیور کو 90 ڈیز کا مانیں تو ایک، اور اگر ہم اس کو 180 ڈیز کا مانیں جیسا کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو دو، تو آپ کو 2 ریویو کروانے ہیں IMF کو، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ جو معاہدہ ہم نے کیا تھا پاکستان اس کے مطابق ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بالکل۔ اب اگر آپ وزیر اعظم کی جگہ پر کسی ایسے شخص کو لاتے ہیں جس کی توجہ اکانومی پہ نہیں ہوتی اور پھر اکانومی کی بھی ڈیٹیلز پہ نہیں ہوتی، تو ڈیفینیٹلی مشکلات پیش آئیں گی۔ حفیظ شیخ صاحب اچھی چوائس ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ نے ٹیکسٹ بک کے مطابق چلنا ہے اور ٹیکسٹ بک بھی وہ جو IMF نے دی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ شخص پاکستان کی نگران وزارت عظمیٰ چلائے جس کو اس ٹیکسٹ بک کا پتہ ہے اور جس کو اس کے لکھنے والوں کا پتہ ہے۔ تو لہٰذا حفیظ شیخ صاحب اگرچہ ان کے معاشی نظریات سے مجھے شدید اختلاف رہا ہے جب وہ وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب ہی پوری کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو حفیظ شیخ صاحب کو ہمارے تمام سرکلز کے اندر ایک خاص پذیرائی بھی حاصل ہے۔ ٹھیک۔ تو آپ دیکھ لیجئے مسلم لیگ نون کے علاوہ جو PTI ہے اس کے بھی وہ وزیر خزانہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی رہے ہیں، اور جنرل مشرف کے دور میں بھی وہ کابینہ میں رہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میرا خیال ہے کہ بہترین۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔